نجمی صاحب، ایک گلہ ہے کراچی آئٹس کا کہ جیسے تیسے بھی ہمارے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں، ہر دفعہ جب میئر آتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد میئر ہمیشہ ہی کہنے لگتا ہے کہ بھئی میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر اس دفعہ آئیں تو کیا اس میں تبدیلی آئے گی؟ ہم نہیں کہہ سکتے. جی بالکل نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. اور یہی بات کراچی کے لوگوں نے بھی ریئلائز کی ہے کہ بھائی ہم کیوں اپوزیشن میں ہی بیٹھے رہے. اور ہماری جماعت اسلامی سے بھی ریکویسٹ ہے، ہمیں جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کا احترام ہے، ان کو کراچی کے عوام نے ووٹ دیا ہے، کوئی جعلی ووٹ نہیں ڈالے جماعت اسلامی نے. اور جہاں تک یہ بھی ابھی بھی چل رہے ہیں، کل رات کو ایک یو سی ہمارے سے گئی جماعت کے پاس، ریکاؤنٹنگ پر ایک جماعت کی یو سی ہمارے پاس آ گئی، ہم نے کوئی شور نہیں کیا. ٹھیک ہے چلیے. مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا الائنس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا، ہونا چاہیے. مطلب میں ایز اے کراچی آئٹ بات کر رہا ہوں، آپ نے بالکل صحیح کی. اور مظہر نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم دیکھیں، جب نعمت اللہ صاحب سٹی ناظم تھے تو میں ان کا لیڈر آف اپوزیشن تھا. ہم نے اتنی پازیٹیو اپوزیشن کی وہاں پر کہ جماعت اسلامی بھی ایکسیپٹ کرے گی کہ ہم نے ایک گھنٹے میں بجٹ پاس کر کے دیا. ہم بھی اس میں آبجیکشن کر سکتے تھے. یعنی ایفیکٹو اپوزیشن ہونا ضروری ہے. نہیں، ہم نے پازیٹیو اپوزیشن ناٹ افیکٹو. ہم نے کبھی نعمت اللہ صاحب کی لیگ پولنگ نہیں کی. جہاں کوئی اچھی بات آئی ہم نے بڑھ کے ان کی سپورٹ کی. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ کراچی شہر میں لوگوں کے کام ہو، کراچی شہر کے بھلائی ہو. تو اور یہ بات اگر خان صاحب اللہ ان کو نصیب کرے، بہت اچھے انسان اگر زندہ ہوتے تو وہ خود ایکسیپٹ کرتے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. مظہر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دونوں جماعتیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی طرف دیکھا جائے، دے آر دا سینٹر لیفٹ کی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں. جماعت اسلامی کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نیچرل الائنس بنتا نہیں ہے. لیکن نجمی صاحب کی بات کو سنتے ہوئے، اور یقیناً جیسے تاریخ گواہ ہے، ایسا واقعی لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز ہیڈ اے بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ. تو یہ تو بات پھر درست ثابت ہوتی ہے جو MQM کا شکوہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے، کبھی ان کو پازیٹیو اپوزیشن نہیں دیتی ہے، کبھی ان کو سپورٹ نہیں کرتی. دیکھیں، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اس لیے زیادہ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ بنتی ہے، اور یہ صرف نعمت اللہ صاحب کے ہی دور میں نہیں بلکہ ستار افغانی صاحب کے دور میں بھی، جب ڈپٹی میئر جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے تھے. ایک مرتبہ عمر یوسف ڈیڈا اور دوسری مرتبہ عبدالخالق اللہ والا 79 اور 83 میں. تو ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی رہی. مطلب ظاہر ہے سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ ہوتا ہے. MQM اور پیپلز پارٹی کا اس لیے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہتی ہے کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ دونوں کے کلیش کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اتحاد ہوتا ہے، پھر اتحاد ٹوٹ جاتا ہے. اور جو کلیشز اور یہ چیزیں رہتی ہیں، ان کے درمیان ڈسپیوٹس رہتے ہیں، وہ اس طریقے سے ریزالو نہیں ہو پاتے کیونکہ انٹرسٹ دونوں کے کامن ہیں. اور جب آپ کے انٹرسٹ کامن ہوتے ہیں تو پھر کانفلکٹ بھی کامن ہو جاتا ہے. اور جب کانفلکٹ بڑھتا ہے تو اس کے ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹلی سفرنگ جو ہے وہ لوگوں کو ہوتی ہے. اب اس وقت ادھر جو صورتحال ہے، اب فائنل ٹیلی کیا بنے گی یہ تو ابھی دیکھنا ہے. لیکن اگر ان کے درمیان اتحاد، ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنتی بٹوین پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، تو مارک مائی ورڈ کہ کراچی ول الٹیمیٹلی سفر. تھینک یو سو مچ مظہر صاحب، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. نجمی صاحب، آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی. جو متحدہ قومی موومنٹ MQM کی طرف سے جو اعتراضات ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا ادراک بھی ہے، انہوں نے نوٹیفیکیشن کو واپس بھی لیا. اب سینسس کے معاملے پہ اور حلقہ بندیوں کے معاملے میں اگر ہم جنرل الیکشنز کی طرف جاتے ہیں، کس طرح ریزالو کیے جا رہے ہیں ان کے تحفظات؟ میں متحدہ کے دوستوں میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ سینسس اپرووڈ اس وقت فیڈرل کیبنٹ میں متحدہ بیٹھی تھی، انہوں نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا. دوسری، جب بلدیاتی حلقہ بندی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں ساؤتھ کی حلقہ بندی کو میں دیکھ رہا تھا. ہم نے 52 اعتراضات داخل کیے تھے. PTI 0 ایک اعتراض PTI کا تھا، ایک متحدہ کا تھا. جماعت اسلامی کا کوئی اعتراض نہیں تھا. ایک ضلع کی بات بتا رہا ہوں، میرے پاس سارے ضلعوں کے فگر ہیں. بہت متحدہ نے پورے کراچی میں 8-10 لوکل لیول پہ لوگوں نے کیے تھے، تنظیمی طور پہ نہیں کیا تھا اعتراض. PTI 0 تھی، ان کے بعد ورکنگ ہی نہیں تھی. وہ تو ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسے بنیں گے اعتراض. بات یہ کہ ہم تب سے ہوم ورک کر رہے تھے.
متحدہ کو اس وقت اعتراض داخل کرنا چاہیے. صحیح. ہمارے بہت سے اعتراض ایکسیپٹ ہوئے, بہت سے ریجیکٹ ہوئے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ رائٹ بیفور دی الیکشنز ایک بلدیاتی قانون پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت لانا چاہتی ہے جس کے اوپر تمام جماعتوں کا, پی ٹی آئی کا, جماعت اسلامی کا, ایم کیو ایم کا یہ ماننا تھا, اینڈ دس از بیفور دا پی ڈی ایم. انہوں نے کہا کہ جی تو کالا قانون آ رہا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہوگی اگر میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے, کیا وہ تمام قوانین لاگو کیے جائیں گے؟ آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ کوئی بھی میئر آئے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. بالکل کریں, ہمیں کرنا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی نہیں کرے گی تو وہ غلط کرے گی. میں بالکل پیپلز پارٹی, ہمیں شہر کی بہتری دیکھنی ہے. دس از آور سٹی, وی وانٹ ٹو بلڈ اٹ. بہت ہو گیا, اس کو کوئی مردہ جانور نہ سمجھے کہ گدھ نوچ لے. ہم کو اب ساری پولیٹکس بعد میں. کراچی شہر پاکستان کے لیے انتہائی اہم ترین شہر ہے. ہمیں ساری پولیٹکس سے ہٹ کے, پولیٹکس بعد میں, کراچی کو میں اوپر. آئی تھنک ونڈرفلی سیڈ. اور خاص طور پہ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں, کووڈ نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ سب سے جو ریزیلینٹ اسٹرکچر ہوتا ہے وہ شہر ہوتا ہے, اور شہروں کے پلانز کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتے. آپ دبئی کی مثال لے سکتے ہیں, نیو یارک کی مثال لے سکتے ہیں, لندن کی مثال لے سکتے ہیں. پلان شہر کا ہوتا ہے اور پورا ملک پھر اس کا ہنٹر لینڈ بنتا ہے.